آئیے آج ظہور امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں ایک زوردار درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آج اس مبارک موقع پر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل کہلاتا ہے، اس میں کائنات کے امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ امام میں ہم نے ہر شے کا احصا رکھ دیا ہے، اور اس کی آیت نمبر بھی 12 ہے جو رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے 12 امام بھیجے ہیں۔ اور آج اسی سلسلے کے 11ویں امام کے آمد کا دن ہے، ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے۔ آج ہی کا روز ہے جو 232 ہجری میں نور امام حسن عسکری علیہ السلام آغوش شہزادی جناب حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا کے آغوش میں یہ نور پیکر بشری میں ظاہر ہوا، اور پھر نام امام علی النقی علیہ السلام جو پدر بزرگوار ہیں، آپ نے نام رکھا حسن رکھا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، ایک علی جو پہلے علی تھے، ان کی اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے آغوش میں بھی ایک حسن آئے تھے، اور دوسرے حسن 232 ہجری میں آج جلوگر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ وہ امام ہے جو علم لدنی لے کر آئے ہیں اور ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور یہی بات ہے کہ امام کو حجت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور قرآن ناطق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول نے ہماری ہدایت کے لیے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ تو اہل بیت وہ ہیں جو اہل بیت بھی ہیں اور قرآن ناطق بھی ہیں، اور یہی بات ہے کہ 11ویں امام بھی قرآن ناطق ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کے لیے اللہ نے ایک محمد کے بعد دوسرے محمد، دوسرے کے بعد تیسرے محمد، یہاں تک کہ 11ویں محمد جب آئے ہیں، کیونکہ حدیث میں رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہی بات تھی کہ جب اسحاق کندی ناقص القرآن لکھنے بیٹھا تو 11ویں امام ہی نے اس کے شاگرد کو کہا کہ جا کے صرف اتنا کہہ دے کہ کیا یہ تجھ پر وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی فرشتہ آ کے بتایا ہے۔ جب اس کے شاگرد نے اسحاق کندی کو بتایا تو فوری قلم رکھ دیا اور پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ تجھے یہ خیال تو نہیں آ سکتا کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ مجھے خیال آیا ہے۔ کہا کہ تیرے استاد کو نہیں آ سکتا تو تجھے کہاں سے آئے گا؟ ایسے میں اس نے کہا کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا ہے، یقیناً یہی محافظ قرآن ہے۔ اور پھر ہدایت اس طرح سے فرمائی ہے کہ امام نے فرمایا کہ 2 بہترین چیزیں یہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ پر یقین رکھے اور
लोगों के साथ नेकी करे। देखिए क्या बेहतरीन चीज़ बताई है अल्लाह इमाम ने, और इमाम ही है जिसके ज़रिए तौहीद बचती है। यही इमाम है, हमारे सारे इमाम मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर आज इमाम 12वें इमाम अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे तौहीद को बचाने वाले हैं, तौहीद को बताने वाले हैं। और यही बात थी कि क़दरिया जो ईमान तो रखते हैं लेकिन ये कहते हैं कि सारा जो भी अमल है वो इंसान पर मुनहसर है, अल्लाह का उसमें कोई दखल नहीं है। इंसान जैसा करेगा, नेकी और बुराई सब अल्लाह इंसान के इंसान पर है मुनहसर। अल्लाह का कोई वजूद या उसका दखल नहीं है। और वो सारों को शिकस्त दे रहा था। दरबारी उलमा झटके खा रहे थे कि ऐसे में मुश्किल कुशा के दर पर आना पड़ा। यकीनन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बताया, दरबार में आए और कहा कि ये बता, क्या तू सूरह अल-हम्म पढ़ता है? उसने कहा कि हाँ पढ़ता हूँ। तो कहा कि एक बार पढ़ दे। जब वो पढ़ता हुआ वहाँ पहुँचा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो एक मर्तबा इमाम मुस्कुराए, कहा रुक जा यहाँ पर, कहा कि इसका मतलब बता। उसने फौरी अपनी सर को झुका दिया और तस्लीम करते हुए ईमान लेकर आया। और इस तरह से इमाम ने बताया, तौहीद को बचाया है और लोगों को मुसलमान किया है। और इमाम ने बताया कि देखो, ज़िंदगी में अच्छी तरह से लोगों से पेश आओ। और ये फरमाया कि खुसूसन पड़ोसी के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करो, उनकी नेकियों को बताओ, उनकी अच्छाइयों को बताओ, ना कि उनकी बुराइयों को बता के नेकियों को छुपा दो। बुराइयों को बताकर नेकी को छुपाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी की कमर को तोड़ देना। तो इमाम ने बताया कि पड़ोसियों का ख्याल रखो और पड़ोसियों की अच्छाइयों को बताओ और बुराइयों को छुपाओ। और फिर इमाम ने फरमाया कि देखो, बेहतरीन ज़ुहद और तक़वा वही है कि गुनाहों को मुतलक़न छोड़ दो। और फिर इमाम ने फरमाया कि चाहे कोई भी शख्स हो, कितना ही बड़ा आलिम हो या कितना ही बड़ा दुनिया में लोग उसे समझते हों, अगर वो हक़ को छोड़ देगा तो वो दुनिया में ज़लील होगा और आखिरत में भी ज़लील होगा। और इमाम ने बता दिया कि हक़ को छोड़ा तो ज़लील होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। हक़ क्या है? रसूल ने फरमाया, अलीउल मा अल हक़ व हक़्क़ु मा अल अली। अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। तो पता चला, फिर फरमाया कि हक़ को उधर मोड़ जिधर अली जाएं। तो इसका मतलब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि अगर कोई भी मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर न चले, उनके अक़वालात पर अमल न करे, उनसे मवद्दत न रखे, तो यकीनन वो ज़लील होगा। एक सलावात भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फिर इमाम फरमाते हैं कि वो शख्स जो दिल का अंधा है दुनिया में और आँख का बीना है, लेकिन आखिरत में रोज़ महशर आँख का अंधा उठाया जाएगा। जब वो पूछेगा कि ऐ परवरदिगार, हम तो दुनिया में बीना थे, तो इरशाद होगा कि तुम दिल के अंधे हो गए थे,
میں نے اپنی حجت کو بھیجا تھا، لیکن تم نے حجت سے دوری اختیار کی، کنارہ اختیار کیا، ان سے دشمنی رکھی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا، اسی لیے تمہیں آخرت میں اندھا اٹھایا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت اہل بیت ہی وہ چیز ہے جو آخرت کو بھی سنوارتی ہے اور دنیا کو بھی سنوارتی ہے۔ اسی لیے رسول نے بھی فرمایا کہ دیکھو، بلکہ رسول نے نہیں، اللہ نے رسول کے ذریعے کہلوایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور یقیناً جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، کسی کی آمد ہوتی ہے، کسی کی ولادت ہوتی ہے، تو یقیناً وہ گھر میں خیرات تقسیم کی جاتی ہے، جس کا جیسا ظرف ہو اور استطاعت ہو اس مطابق خیرات دی جاتی ہے۔ لیکن آج 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے گھر خوشی ہے۔ امام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آیت پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جس کا اختیار ہر شے پہ ہو تو یقیناً وہ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ تو بس دعا مانگنے کا سلیقہ چاہیے، دل سے دعا مانگیے کہ مولا آج اس خوشی کے موقع پر جو جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، جو دور سے گزر رہے ہیں اس وبا کو جلد سے جلد فنا فرمائیے اور لوگوں کو صحت عطا فرمائیے۔ یا پروردگار تجھے واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو مخروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا کرنے والے، ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما، اور جو بے روزگار ہے انہیں روزگار سے لگا دینے والے، جو اسٹوڈنٹس ہے امتحانات لکھ رہے ہیں یا امتحانات ہو گئے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما۔ نعرہ حیدری یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔